السلام علیکم ناظرین، آج مشتاق احمد یوسفی صاحب کی یاد کے اندر آرٹس کونسل آف پاکستان کے اندر ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ شکیل خان صاحب اس پروگرام کے روح رواں تھے۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر، مشتاق احمد یوسفی صاحب رائٹر بہت بڑے تھے، ان کو تو سب دنیا جانتی ہے۔ انسان کیسے تھے؟ آپ نے انہیں انسان کیسا پایا؟ میر اور غالب کے عہد کے لوگ اس بات پر خوش ہوتے ہوں گے اور یہ کہتے ہوں گے کہ انہوں نے میر کو دیکھا ہے، انہوں نے غالب کو دیکھا ہے، انہوں نے غالب کو سنا ہے، میر کو سنا ہے۔ میں اس بات پہ خوش ہوتا ہوں کہ میں نے مشتاق احمد یوسفی صاحب کو دیکھا ہے، ان کو سنا ہے، ان سے ہاتھ ملایا ہے، ان کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ میں نے انتصار حسین صاحب کو دیکھا ہے، میں نے عبداللہ حسین صاحب کو دیکھا ہے، میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو پاکستان کا نام ہے، پاکستان کی شناخت ہے، کہ جنہوں نے اردو کو اور اردو دنیا کو بہت کچھ دیا، جن کا نام اردو کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب کی رائٹر ہونے پہ تو میں کوئی بات ہی نہیں کر سکتا، میں ان کی نثر نگار ہونے پہ، میں ان کے مزاح نگار ہونے پہ، جس طرح سے افتخار عارف بھائی نے فرمایا ہے کہ آپ مرزا غالب کے بعد اردو کے سب سے بڑے نثر نگار ہیں، آپ اردو کے سب سے بڑے رائٹر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آپ اپنی کتابوں کے حوالے سے یاد کیے بھی جائیں گے۔ لیکن یہ کہ ایک ایسی شخصیت کہ جو لوگوں کے لیے زندہ تھی، کہ جو اپنے رشتوں سے جڑی ہوئی تھی، جو اپنے رشتوں سے گندھی ہوئی تھی، جو روایات کو اور قدروں کی امین تھی، کہ اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے اپنی روایات کو جوڑا، ہم کو روایات سے جوڑا، ہم کو قدروں سے جوڑا، ہم کو رشتوں سے جوڑا، ہم کو دوستیوں سے جوڑا۔ ان کے مختلف کریکٹرز میں جس طرح سے دوستی کا تعلق ملتا ہے، جس طرح سے رشتوں کا تعلق ملتا ہے، یہ سارے تعلق جو ہیں وہ ہمیں یوسفی صاحب کو ایک ایسے انسان دوست کی حیثیت بتاتے ہیں کہ جس نے ہمیشہ انسانیت کو فروغ دیا، جس نے ہمیشہ محبتوں کو فروغ دیا، رشتوں کو فروغ دیا۔ اور یوسفی صاحب اس حوالے سے بھی تازندگی یاد کیے جائیں گے کہ وہ ایک انسان دوست فرد تھے۔ وہ ایک بڑے رائٹر تو تھے، وہ بڑے رائٹر ہونے میں، بڑے لکھاڑی ہونے میں، بڑے لکھاری ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں تھا، اس پر تو ہم کوئی بات کر ہی نہیں سکتے، لیکن ایک ایسے انسان دوست کے فرد کی حیثیت سے بھی یاد کیے جائیں گے کہ جو صرف اپنے لیے نہیں جیتا تھا بلکہ لوگوں کے لیے زندہ رہتا تھا۔ اچھا سر، مزاح نگاری جو ہے آج پاکستان میں آپ اس کو کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پھکڑ پن جو ہے وہ زیادہ ان ہوتا جا رہا ہے، قوم بھی اس کو پسند کرتی ہے۔ کیا اس وقت کوئی مزاح نگار آپ کی نظر میں ایسا ہے جس کو لوگ پڑھیں اور اس کو دیکھیں؟ دیکھیے، جب آپ یوسفی صاحب کو پڑھ لیتے ہیں نا، تو وہ جو میرے خیال سے ابن انشا صاحب نے کہا تھا یا شفیق الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ ہم مزاح کے عہد یوسفی میں جی رہے ہیں، تو ہم نے تو اب یوسفی صاحب کو پڑھنے کے بعد کسی اور کو پڑھنا، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک دفعہ لیلا دیکھ لی تو پھر لیلا کے علاوہ کوئی جچتا ہی نہیں۔ تو اب میں تو جس طرح سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرے گھر اگر کوئی بھی آدمی تشریف لائے تو وہ دیکھے گا کہ میری بیڈ سائڈ پہ جو یوسفی صاحب کی کتاب اور دیوان غالب ہمیشہ رکھا ہوا ہوتا ہے، کہ میں جب بھی موقع ملتا ہے میں یا تو یوسفی صاحب کی کتاب اٹھا لیتا ہوں، جب بور ہوتا ہوں تو دیوان غالب اٹھا لیتا ہوں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں کہ جو میرے گھر پہ ہمیشہ میری بیڈ کی سائڈ پہ رکھی رہتی ہیں، یوسفی صاحب کی 4 کتابیں اور دیوان غالب۔ تو میں تو بہرحال صرف یوسفی صاحب کا پرستار ہوں، کرنل محمد خان صاحب یا ابن انشا صاحب یا یہ کہ شفیق الرحمان صاحب، یہ سارے مزاح نگار بھی ہم نے پڑھے ہیں اور بڑے معتبر اور بڑے لائق ہیں، سب کے سب بہت بڑے لوگ ہیں، لیکن بہرحال ہم تو یوسفی کے قتیل ہیں۔ اچھا سر، آرٹس کونسل پاکستان نے عالمی اردو کانفرنس کا بھی اعلان کر دیا ہے نومبر میں، بہت کم ٹائم ہے، کیسے ہو جائے گی تیاری یہ ساری اس چیز کی؟ نہیں، ہم تو مطلب تیاری تو ہماری ہو گئی ہے، تیاری تو ہماری آٹو پہ ہوتی ہے۔ اردو کانفرنس تو ہمارا برانڈ ہے، ہم 14ویں سال اردو کانفرنس کریں گے، تو اردو کانفرنس انشاءاللہ آپ فکر نہیں کریں، اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ پچھلے سال ہمیں سب سے زیادہ پریشانی تھی کہ اردو کانفرنس کیسی ہوگی، لیکن اللہ میاں نے ایسا راستہ نکالا کہ پہلے جو صرف ہزاروں لوگوں سے ہوتی تھی، پچھلے سال وہ لاکھوں لوگوں کے ساتھ ہو گئی کہ پوری دنیا میں وہ دیکھی جانے لگی۔ تو اس طرح سے اس سال اس کی فکر نہ کریں، آرٹس کونسل آٹو پہ یہ بالکل چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔